جو ظالم رجیم ہے اس کی کوشش ہے کہ ہم نے عدلیہ کو تو ٹھکانے لگا لیا ہے، 2 امینڈمنٹس کر کے وہ تو ختم ہو گیا ہے، آج عدالتی نظام ختم ہو چکا ہے۔ اب اگلی جو سارا ٹارگٹ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور وکالتی نظام ہے، ان کو جو ہمارے اندر جمہوریت ہے اس کو ختم کرنا۔ ہمارے نمائندگان تو پوری طرح سے پرجوش طریقے سے اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں، آپ کے سامنے ہے، ہر جمعرات کو ریلی بھی نکالتے ہیں لاہور میں، آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے صدور نے ہمیشہ جو ہے سٹینس ہمارا وہی لیا ہے جو کہ قوم کے لیے مناسب سٹینس ہے اور جو کہ جمہوریت کو، آئین کو، عدالتی نظام کو پروموٹ کرنے کے لیے، لوگوں کو انصاف دلانے کے لیے ہے۔ یہ الگ بات ہے جس قسم کی خوفناک ڈکٹیٹرشپ اس وقت ہے وہ ہم نے بدترین ادوار میں بھی نہیں دیکھی۔ آپ کے سامنے ہے، آج تک کوئی حکومت کی جرت نہیں ہوئی تھی کہ فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلیوں کا ساتھ دے جائے۔ یہ پہلی حکومت ہے۔ آپ کے سامنے کل آپ نے دیکھا اور ساری دنیا میں ہوا کہ اب انہوں نے ویسٹ بینک پر بھی قبضہ شروع کر دیا۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ پہلے تو وہاں پر قتل عام کیا ہے اور اس کے بعد اب انہوں نے اگلا سٹیپ جو تھا گریٹر اسرائیل کا اس کے لیے ہے، اور ہمارا سو کالڈ وزیر اعظم وہ اس کو شرم نہیں آتی، وہ جا کے نیتن یاہو کے ساتھ ہی اس کے ایجنٹ کے ساتھ بیٹھے گا جو دنیا میں سب سے ظالم ترین لوگ ہیں۔ بھائی یہ حکومت ہے جس نے آج تک ہم نے سن 48 سے لے کے آج تک ہمارے کسی نمائندے نے اسرائیلی نمائندے کے ساتھ بیٹھ کے بات نہیں کی۔ پہلی حکومت ہے، پہلی اسٹیبلشمنٹ ہے جو کہ آج اپنے مفادات کے لیے نہ صرف امریکہ کی غلامی بلکہ اسرائیل کی غلامی قبول کیے بیٹھی ہے۔ تو ہم آپ کس کی شکایت کریں؟ ایک آواز ہماری رہ گئی ہے، سارے ملک میں وکلا کی ایک آواز رہ گئی ہے جس کو دبانے کے لیے آپ کے سامنے ہر قسم کا ہتھ کنڈا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ وکلا کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے، تقسیم کیا گیا ہے، لیکن عمران خان کی صحت کے متعلق جو دوسرا گروپ ہے اس کا بھی مطالبہ یہ ہے کہ ان کو صحت کی سہولتیں ملنی چاہیے، تو اس معاملے پر وکلا میں اتفاق رائے ہے اور آپ نے 24 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے، کیا اس 24 گھنٹے کے بعد دونوں گروپ مل کر احتجاج کریں گے؟ دیکھیے جہاں تک ان کا تعلق ہے، آپ بات وہ سارے ان کے ایجنٹ ہیں، یہ صرف ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، یہ صرف الیکشن ہائی کورٹ بار کے آنے کو ہے، اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ وکیلوں میں کنفیوژن ڈال کے یہ بتائیں جو آپ نے بات کی ہے کہ جی ہم تو سب اس طرف ہیں، لیکن یہ سارے ظلم کرانے میں بڑھ چڑھ کے وہ حصہ لے رہے ہیں۔ یہ جو ہمارا مخالف گروپ ہے، ایکچولی وہ مخالف گروپ نہیں، وہ حکومتی گروپ ہے، وہ حکومت کی جیب میں ہے، جو حکومت چاہتی ہے وہ سے کرواتی ہے، اور صرف ایک لوگوں کے سامنے ایک فالس امیج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس میں کوئی جان نہیں ہے۔ وہ ہر جگہ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ کراچی بار کا الیکشن انہوں نے ڈیلے کروایا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں ہمارا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے اشرف گجر، اس کا رزلٹ جو ہے وہ تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہر قسم کا غلط کام وہ کروا رہے ہیں۔ انہوں نے ہر وہ چیز ہتھ کنڈے لے آئے ہیں بار کے اندر جو پہلے جو ہے وہ عام انتخابات میں ہوتے تھے، فارم 47۔ اب یہی گروپ جو ہے یہ فارم 47 وکلا کے الیکشنوں میں لے کے آ گیا ہے، تو اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ادھر چلیں گے ادھر چلیں گے، وہ ادھر چلیں گے جہاں سے اشارہ آئے گا، جو اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ ہے اس پر کھڑے ہوں گے اور ناچیں گے۔ عمران خان صاحب اور ان کے اہلیہ کے خلاف جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کے بارے میں جو کچھ آپ کو بتایا ہے، ہم ان کے ممنون ہیں کہ وہ آج انہوں نے وقت نکال کے تشریف لائے اور ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ایک وکٹمائزیشن اور کس طرح سے کرمنل کیسز کی اور کرمنل قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے سارے راستے بند کر دیے گئے۔ اس وقت ظلم جو ہر جگہ ہو رہا ہے اس میں اسی طرح ہمارے صحافیوں پر، ہمارے میڈیا پر انتہا کا ظلم ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں کوئی خبر جو جینوئن خبر ہے وہ باہر نہیں لگتی، صرف اسٹیبلشمنٹ ان کے پپٹس کی خبریں لگتی ہیں جو وہ جھوٹ بولتے ہیں، کھلم کھلا جھوٹ بولتے ہیں۔ سلمان صفدر صاحب کی جو رپورٹ تھی اس کے بارے میں کوئی دو آرا نہیں ہو سکتی، بالکل ایکوریٹ رپورٹ انہوں نے داخل کی ہے سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی آنکھوں کے عارضے کے بارے میں۔
اور اس کے بعد طرح طرح کی اسی رپورٹ کے اوپر غلط بیانیاں ہونی شروع ہو گئی ہیں. ایک ان کا وزیر یہ جو کہتا ہے کہ نہیں اس میں تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے واضح کر دیا کہ اکتوبر آنورڈ یہ آنکھ کا معاملہ سامنے لایا گیا تھا، لیکن 3 مہینے کسی نے اس کی طرف ذرا برابر جو ہے دھیان نہیں دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ وہ 50 دائیں آنکھ کی 85% بینائی کھو بیٹھے ہیں. اس سے بڑی کرمنل نیگلیجنس دنیا میں ہو نہیں سکتی کہ ایک پولیٹیکل پرزنر کو آپ 4 مہینے اس کی بیماری کو اگنور کریں، اور یہ ان کی فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی کی گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اب نون لیگ کو کوئی نہیں بچا سکتا. ان کے دن گنے جا چکے ہیں. شہباز شریف تو پہلے ہی بیرون ملک دورے پہ ہے، اور اب شاید مریم بی بی بھی دورہ کرنے کی غرض سے بھاگ جائیں گی. اس سو کالڈ حکومت نے عمران خان کی ایک آنکھ ضائع کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. عدالتیں بک چکی ہیں، انصاف کا کوئی نظام موجود نہیں ہے. سپریم کورٹ مکمل طور پر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پہ چل رہی ہے، مگر اب سب وکلا اکٹھے ہو گئے ہیں. احمد خان نے پریس کانفرنس میں دبنگ اعلانات کر دیے اور حکومت کے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی. آئیں پہلے ان کی پریس کانفرنس سنتے ہیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. اس وقت جو ساری کوشش اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، اور ان کے جو یہاں پر ایجنٹ ہمارے باڈیز میں گھس گئے ہیں کہ کسی نہ کس طرح سے ہم نے عدالتی نظام کو تو تباہ کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے. جس طرح سلمان صفدر صاحب نے کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ نہیں کر رہی اس وقت. وہ صرف وہاں پر ایک ڈوگر راج ہے اور کچھ چیز نہیں ہے وہاں پر. اسی طرح سے اب ان کا جو ہم جو ہیں وہ ان کی نظر میں سب سے بڑے جو ہیں مخالف ہیں، اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عدالتی نظام تباہ کرنے کے بعد ہم وکالتی نظام تباہ کریں گے. ہم نے ملک میں جمہوریت کا جنازہ نکال دیا. ہم نے عدلیہ ایک غیر جمہوری امینڈمنٹس لا کے پاکستان میں عدالتی نظام کو اور انصاف کے نظام کو ختم کر دیا. اب یہ ہے کہ ایک ہی انڈیپینڈنٹ طبقہ سارے پاکستان میں موجود ہے جو جرأت رکھتا ہے اور کھل کے بات کرتا ہے، جن کے الیکشنز میں عام وکیل اپنا سوچ کا ایکسپریشن دیتا ہے. وہ اب عدالتی نظام کو، وکیلوں کو، ہمارے بار ایسوسیشنز کو پوری طرح وکٹمائز کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا چوہان صاحب نے، جس طرح پاکستان بار کونسل کے الیکشن سے پہلے منڈی لگی ہے اور ان کے ایجنٹوں نے وہ منڈی لگائی، اور جو کچھ ہم نے سامنے آیا کہ جو لوگ ہمارے ٹکٹ پہ الیکٹ ہوئے تھے ان کو کس طرح سے ڈرا دھمکا لالچ دے کے ان کے ووٹ حاصل کیے گئے ہیں، اور جعلی اکثریت بنائی گئی ہے پاکستان بار کونسل میں. وہ ہارے ہوئے تھے لیکن یہ غیر جمہوری عمل کے ساتھ کیا گیا. یہی کچھ پنجاب بار کونسل میں کیا گیا، یہی کچھ سندھ بار کونسل میں کیا گیا. ہمارے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم ایک تو یہ ہے کہ ہم ہمارے بار ایسوسیشنز کی جمہوریت کو بچائیں. یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم چیز ہے، اور یہ ملک کے لیے بہت اہم چیز ہے. کوئی نہ کوئی ایک آواز کھڑی ہمیشہ رہنی چاہیے وکلا کی طرف سے، اور ہمیشہ رہی ہے. ہماری موومنٹس چلتی رہی ہیں. ہم نے ہر ڈکٹیٹر کے خلاف موومنٹ چلائی. وہ ایوب خان تھا، وہ ضیاء الحق تھا، وہ مشرف تھا، یا اب جو ڈکٹیٹر ہے دکھانے کو وہ ڈکٹیٹر نہیں پیچھے ہٹا ہوا ہے اور سویلین فیسز سامنے کیا ہے. لیکن یہ بدترین ڈکٹیٹرشپ ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک میں. یہ صرف چند سہولت کار ہیں، چند ان کے ایجنٹ ہیں، چند ان کے پپٹس ہیں جو ان کے اشاروں پر ناچ کے آپ کے سامنے دکھا رہے ہیں. ناظرین، احمد خان نے بالکل ٹھیک کہا کہ اسٹیبلشمنٹ اور اس ظالم حکومت نے سب اداروں کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. سب اداروں کو اس حکومت نے اپنا غلام بنا لیا ہے. صرف وکلا ہیں جو ڈٹ کے کھڑے ہیں، لیکن اب یہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ہمیں بھی ختم کرنا چاہتے ہیں، ہماری بھی آواز کو یہ دبانا چاہتے ہیں. لیکن ہم سب وکلا اکٹھے ہیں. کچھ ہمارے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ کے ٹوٹ موجود ہیں جو ہماری بار کونسل کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، مگر ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں.
ان کی اس چال کو ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین، آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔